دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو اس سفر میں مجھے ایک بہت بڑا ایکسپیرئنس ہوا، دیکھیے یہ جس کو یو ای کہتے ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹ، تو جس کو کہتے ہیں عربی میں عرب امارات، تو وہاں میں نے کئی سفر میرے ہوئے ہیں. اب جو سفر ہوا ہے اس بار، یعنی اپریل 2011 میں، صرف 2011 کی 10 ہے یہ، 2011 اپریل 2011 میں کہ آخری ہفتے میں، اس سے بہت مختلف تھا اس پچھلے سفروں کا. مثلا اب سے 30 سال پہلے میں گیا تھا عرب امارات میں، 30 ایئرس پہلے. وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، ایک جلسہ ہوا، اس میں عرب بھی تھے، نان عرب بھی تھے، اور کافی بڑا اجتماع ہوتا پڑھے لکھے لوگوں کا، وہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے. تو وہاں پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان جو ہیں جہاد کے نام پر جو لڑائی بھڑائی کر رہے ہیں، وہی سب سے بڑا مسئلہ ان کا ہے. جب تک اس کو بند نہیں کریں گے جب تک ان کا کوئی پرابلم سالو نہیں ہونے والا ہے. اور یہ ڈسٹریکشن ہے، یہ جو جہاد سمجھتے ہیں اس کو، دیر از گریٹ سورس آف ڈسٹریکشن. یعنی دعوت سے ہٹا دیا، جہاد نہیں ہے یہ تو ڈسٹریکشن ہے. آج جو کام کرنا تھا دعوت کا کام کرنا تھا، سارے اپرچونیٹیز کھلی ہیں دعوت کے لیے، سارے ہی اپرچونیٹی ایکسپلوژن ہے. یہ زمانہ جو ہے اپرچونیٹی ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. اور مسلمان کہاں لگے ہوئے ہیں؟ جہاد کے نام پہ لڑائی بڑھائی. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹریکشن ہے. اس وقت جب میں نے کہا 30 سال پہلے یہ بات، تو ایسا لگتا تھا لوگ مجھے کھا جائیں گے. اتنا زیادہ لوگ غصے میں آ گئے اور اتنا زیادہ یعنی نگیٹو ہو گئے کہ بس عجیب حال تھا. اس بار میں نے وہی بات کہی اسی عرب امارات میں، تو کوئی کسی نے نگیٹو رسپانس نہیں دیا، ہر ایک کا پازیٹیو رسپانس تھا. اور لوگ یہ پوچھنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہم دعوت کیسے کریں، کوئی لے کر لوگ پوچھنے لگے. مثلا ایک لیڈی نے کہا کہ صاحب کہا جاتا ہے کہ عورت کا آواز بھی پردہ ہے، تو ہم جب مردوں سے آواز بھی نہیں نکال سکتے مردوں کے ساتھ، تو ہم کیسے دعوت دیں گے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہی غلط ہے، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں آواز کا پردہ. یہ تو بالکل مسئلہ ہی بالکل بیس لیس ہے. یعنی حضرت حاجرہ بولی مردوں سے، موسیٰ کے زمانے میں وہ خواتین جو آئی تھی وہ بولی مردوں سے، حضرت خدیجہ بولی مردوں سے، عائشہ بولی مردوں سے. تو کہاں سے نکل آیا کہ آواز پردہ ہے؟ یہ تو بیس لیس ہے بالکل. آپ خوب بولیے، نہ بول سکیں تو لٹریچر پیش کیجیے. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب ہمارے پڑوس میں بہت سے نان مسلم ہیں، تو ہم ان سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو اپنے یہاں کھانے کے لیے کہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ وہ سمجھتے وہاں کھانا کھایا تو اسلامی چلا جائے گا. میں نے کہا یہ تو بالکل جھوٹا اسلام ہے. وہاں کھائیے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو اپنے یہاں بلائیے، آپ ان کے یہاں جائیے. یہاں تک کہ ایک صاحب نے کہا کہ روزے کے زمانے میں ہم کو بلایا کسی غیر مسلم نے اپنے یہاں، تو جیب میں نمک رکھ لیا اور اس نمک سے افطار کیا، پھر ان کا کھانا کھایا، کیونکہ اگر وہاں کھانا کھا لیتے تو روزہ ہی چلا جاتا. میں نے کہا استغفر اللہ، یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، تو بالکل ایبسرڈ چیز یہ سب ہے. آپ خوب کھائیے، وہاں روزہ افطار کیجیے. تو غرض ہے کہ اب جو تھا معاملہ وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم دعوتی کام کیسے کریں. تب تو دعوت کو بالکل انہوں نے سننے کا انکار کر دیا تھا کہ دعوت کیا، ابھی تو ہمیں جہاد کرنا ہے، دعوت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ تو دشمن ہے ہمارے، ان کو ہمیں کل کرنا ہے دشمنوں کو. تب یہ موڈ تھا. اب موڈ دوسرا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں، بتائیے کیسے دعوتی کام کریں.
تو اس سے میں نے یہ سمجھا، یہ انڈیا میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ فنامنا انڈیا میں بھی ہے کہ جو دنیا کے حالات ہیں، سو کال جہاز سے جس طرح تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، اب ہر آدمی دیکھ رہا ہے اس کو. کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، ہر جگہ تباہی تباہی، سنکانگ میں، ہر جگہ تباہی 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 تباہی. تو آدمی کب تک اس کو ٹالریٹ کرے؟ اب لوگوں کے اندر سیکنڈ تھاٹ آ گیا. 30 سال پہلے سیکنڈ تھاٹ نہیں آیا تھا. اس وقت جوش خروش میں تھے کہ ہمیں دشمنوں کو ختم کرنا ہے. اب سیکنڈ تھاٹ آ گیا اس حد تک کہ اب پوچھنے لگے کہ اب کیسے دعوتی کام کریں یہ بتاؤ. تو اٹ واز اے گڈ سائن. اس سے میں ایک ہوپ لے کے لوٹا کہ اب دنیا کا اسٹیج ہے ہمارے لیے ان دعوتی کام کے لیے، دعوت اللہ کے لیے. یعنی پہلے بھی مجھے اس کا اندازہ تھا، لیکن وہاں یہ اندازہ اور زیادہ کھل کر سامنے آ گیا. اور دبئی کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہوا کہ دبئی کیا ہے؟ دبئی جو ہے ایسٹ ویسٹ کا جنکشن ہے، مشرق و مغرب کا سنگم ہے. اتنا زیادہ لوگ آتے ہیں وہاں. ابھی ٹی وی پر آیا تھا، آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ان دبئی ایوری ڈے از این اپرچونیٹی، کہ دبئی کا ہر دن اپرچونیٹی ہے. تو اس کا ایک تجربہ ہم کو مثلاً یہ ہوا کہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے، 7 اسٹوری کا ہوٹل تھا وہ، تو اس کا جو مینیجر تھا اس سے ہمارے ساتھیوں نے بات کی تو وہ راضی ہو گیا قرآن وہاں رکھنے کے لیے. جو ہمارا چھپا ہے قرآن چھوٹا سائز کا، وہ رکھ دیا گیا ایک ٹیبل پر. تو ایک ہی دن میں پتہ چلا کہ بہت سے کنٹریز کے لوگوں نے اس کو لیا. کوئی ڈنمارک کا اور پتہ نہیں کہاں کا، بہت ساری کنٹریز کے لوگ، کیونکہ وہاں آتے تھے، ہر ملک کے لوگ آتے تھے، ہر ملک، ہر کنٹری کے لوگ. اور ڈنمارک کا خاص طور پر کئی لوگوں نے مانگ کر لیا، ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو. پرافٹ آف پیس اور قرآن کا ٹرانسلیشن. اب دیکھیے کہ مسلمانوں میں کیا امیج ہے ڈنمارک کی. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈنمارک ایک مسلم دشمن کنٹری ہے اور وہ ہمارے پیغمبر کے خلاف سازش کر رہا ہے، ہمارے پیغمبر کو ڈیفیم کر رہا ہے وغیرہ. یہ بالکل یہ سب بیس لیس باتیں ہیں، بیس لیس. وہ تو جو چھپا تھا کارٹون، وہ تو ان کے لیے ایک ہر ماڈرن جرنلزم کا ایک آئٹم ہوتا ہے. کچھ ایک لائٹ موڈ میں ایک چیز بنا دیتے ہیں لوگ، دیکھیں اس کو تھوڑا سا ان کو کچھ دیکھ کر ہنسیں، بس اتنا ہی. اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو ڈیفیم کرنا ہے، کسی کو بدنام کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے. تو ڈنمارک کے کئی لوگ وہاں تھے، سب نے، بلکہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک دیا گیا، اس کو ہمارے ساتھیوں نے دیا، جو کہا کہ مجھے 4 اور دو، مجھے اپنے 4 فرینڈ کو دینا ہے وہاں پہ ڈنمارک میں. اب دیکھیے کہ کتنا زیادہ دعوت دروازے کھلے ہوئے ہیں. دعوت دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھایا نہیں تھا، کیونکہ یہاں بھی ڈسٹریکشن ہے. ڈسٹریکشن جو ہے ایک بلا ہے ہر آدمی پر چھائی ہوئی. ہر آدمی ڈسٹریکشن میں اپنے کو تباہ کر رہا ہے. اور ڈسٹریکشن کی وجہ سے لوگوں کو دعوت کی اپرچونیٹی دکھائی نہیں پڑتی، وہ دکھائی نہیں پڑتی. پھر کچھ مسلمانوں سے بات ہوئی جو پڑھے لکھے مسلمان، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ بات سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن سوال ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے پچھلے جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں،
ان کے ہاتھ یہ بات نہیں ملتی. تو میں نے کہا کہ ہماری بات قرآن سے حدیث ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے مانا کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ قرآن حدیث سے ہوتی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھیے ایک بہت ہی بڑی بات تھی, اس کو مان لیا انہوں نے. اتنا زیادہ فرق آ چکا ہے. میں نے کہا کہ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کے بنیاد اس حدیث کو لے کر کے یہ مانا جاتا ہے کہ 3 قرن ایسے ہیں جو قرون مشہود لہا بالخیر کہلاتے ہیں. قرون مشہود لہا بالخیر, 3 قرن, 3 ایجز, 3 پیریڈ. وہ کون ہے؟ رسول اللہ کا پیریڈ, صحابہ کا پیریڈ اور تابعین کا پیریڈ, بس 3. تو انہی 3 کو حدیث میں آتھینٹک بتایا گیا ہے. حدیث میں انہی 3 کو آتھینٹک بتایا گیا. اس کے بعد کسی کی آتھینٹسٹی اسٹیبلش نہیں ہے حدیث کے مطابق. اب میں نے پوچھا کہ جن کو آپ اسلاف کہتے ہیں, جن کو آپ اکابر کہتے ہیں, جن کے دین کو آپ لیے ہوئے ہیں, وہ کب پیدا ہوئے؟ وہ سب اس کے بعد پیدا ہوئے. یعنی قرون مشہود اللہ بالخیر کے بعد کے لوگ ہیں. یہ سارا لٹریچر جو بنا, ہمارے لٹریچر, وہ سب بات کو لوگوں نے بنایا ہے. سارا لٹریچر بات کو بنایا گیا ہے. تو ان کی آتھینٹسٹی کہاں؟ ان کا آتھینٹسٹی مشتبہ ہے. اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو رد کر دیجیے ان کو. 3 زمانوں میں جو بات ملے آپ کو وہ پکی ہے. رسول اللہ کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, وہ پکی ہے. اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ جو باتیں کہیں اس کو آپ جج کیجیے قرآن حدیث پر, نہیں تو رد کر دیجیے اس کو. یہ اتنی بڑی بات ہے یہ, اور اس کو مان لیا لوگوں نے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لٹریچر جو ہے اسلام کا, جو بات کو بنایا, وہ سب کا سب اس کے بعد بنایا گیا ہے. جتنے اکابر, جتنے اسلاف, جن کو ہم کہتے ہیں متقدمین. متقدمین کون ہیں؟ سب متقدمین قرون مشہود اللہ بالخیر کے بعد کے لوگ ہیں. بہت ہی عجیب بات ہے یہ کہ جتنے متقدمین جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ سورس ہیں اسلام کا, وہ سب کے سب قرون مشہود اللہ بالخیر کے بعد کے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ صرف ہمارے باہر پٹک دیا جائے, لیکن انہوں نے مان لیا, اس کو مان لیا, کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے. مسلمان سینکڑوں سال سے انہی لوگوں پہ تو جی رہے ہیں, انہی متقدمین پر, جن کو اسلاف کہا جاتا ہے, جن کو اکابر کہا جاتا ہے. اسی کو لے کر کے ہمارے خلاف تھے یہ لوگ کہ فلان یہ کہا, فلان یہ کہا, فلان یہ کہا. تو میں نے کہا جن کو آپ ریفرنس دیتے ہیں جو فلاں فلاں, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سب قرون مشہود اللہ بالخیر کے بعد کے لوگ ہیں. یہ 3 جو آتھینٹک پیریڈ ہے اس کے بعد کے ہیں یہ. تو ان کا آتھینٹسٹی کیا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی کہا ہو, کچھ بھی کہا ہو, اس کو قرآن حدیث جج کیجیے. مثال کے طور پہ دیکھیے, یہ آتا ہے کہ شتم رسول کی سزا قتل ہے. جو آدمی شتم کرے, رسول اللہ گستاخی کرے, اس کو قتل کر دو. فقہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یقتل حدن, یقتل حدن, یعنی اس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ ہے. تو میں نے کہا یہ فقہ کب بنی ہے؟ جس فقہ میں یہ لوگ ریفرنس دیتے یقتل حدن, یقتل حدن. میں نے کہا یقتل حدن جو ہے یہ کب بنا ہے؟ یہ اصول یہ قرون مشہود اللہ بالخیر کے بعد بنا ہے. تو آتھینٹک ہی نہیں, آتھینٹسٹی اس کی مشتبہ ہے. اتنی بڑی بات ہے, اس کو بھی مان لیا لوگوں نے. پچھلے لمبے مدت سے لوگ یہی کہتے تھے کہ صاحب یقتل حدن ہے, یعنی بطور حد کا قتل کیا جائے گا اس کو. جیسے قاتل کو بطور حد کا قتل کیا جاتا ہے, ایسے شاتم کو بطور حد کا قتل کیا جائے گا, کیونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ یقتل حدن. میں نے کہا یہ فقہا کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ فقہا ہے, یہ سب قرون مشہود اللہ بالخیر کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں.
ان کی آتھینٹسٹی اسٹیبلش نہیں ہے. ان کی کوئی کسی بات کو جج کریں گے آپ قرآن حدیث کو لے کر کے, اور قرآن حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں. سارے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جو شتم کرے اس کو مار ڈالو, کہیں بھی نہیں, بالکل سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے فقہا غلط, فقہا نے جو مسئلہ بنایا وہ غلط مسئلہ تھا, کیونکہ قرآن سے وہ ثابت نہیں ہوتا تو غلط مسئلہ ہے. تو یہ بہت ہی یعنی ہمارے پار جیسے پٹک دیا کسی کو, اور وہ بات تھی, لیکن اس کو ہی مان لیا لوگوں نے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں. یہ دعوتی تحریک جو ہے اب ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے. وہ سب ختم. اب اس سے ہمیں ایک نیا حوصلہ ملتا ہے, نیا حوصلہ, کہ پچھلے زمانے میں جو وقت لگتا تھا لوگوں کے نگیٹو ریئیکشن کا مقابلہ کرنے میں, لوگوں کے اعتراضات کا جواب دینے میں, لوگوں سے آرگومنٹ کرنے میں, اس کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو مینٹلی دے آر پریپیئر ٹو ایکسیپٹ دس آئیڈیالوجی. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سب سے زیادہ کام ضروری ہے کہ آپ وہ لٹریچر پھیلائیں, لٹریچر پھیلائیں. اچھا, اس کا بھی بہت عجیب تجربہ ہوا. آلریڈی لٹریچر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دبئی میں اتنے سارے لوگ ہمارے لٹریچر کو پڑھ چکے ہوں گے. اس میں ہوا یہ کہ اوقاف جو ہے وہاں کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اوقاف کا, اس کا بہت زبردست بلڈنگ ایک ہے, بہت شاندار اس کے اندر ہال ہے. تو وہاں پروگرام رکھا گیا تھا. جب پروگرام کا جو دن تھا وہ بہت ہی زیادہ وہاں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا, یعنی جمعہ کی شام. وہاں پر جو ہے جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے, وہاں اتوار کو چھٹی نہیں ہوتی, جمعہ کو چھٹی ہوتی. تو ہفتے میں ایک ہی دن ملتا ہے لوگوں کو جب کہ وہ اپنا کام کریں, اپنی فیملی کا کام اور دوسرے جو کام ہیں. تو جمعہ کی شام کو رکھا گیا تھا, جو بہت ہی زیادہ یعنی غیر موزوں تھا وہاں کے لوگوں کے لیے, اور پھر بھی حال بھرا ہوا تھا. صرف ایک شخص کی تقریر سننے کے لیے, صرف ایک شخص کی تقریر سننے کے لیے حال بھرا ہوا تھا. بہت عجیب بات یہ ہوئی کہ جو آرگنائزر تھے انہوں نے ایک نیا آئٹم رکھا وہاں, کوئز کا آئٹم. کوئز ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, ہمیں کچھ بھی اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی. اچانک سامنے آیا کہ انہوں نے کچھ کوئز تیار کیے تھے میری کتابوں کو, میرے لٹریچر کو لے کر کے, کہ فلاں بات کس کتاب میں ہے, فلاں کتاب کے کتنے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں, اس طرح کے سوالات ہمارے لٹریچر کے بارے میں. اور لوگوں نے بالکل صحیح سے جواب دیا, اور پھر ان کو پرائز دیے گئے. میں حیران تھا کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں کیسے پڑھے ہوئے ہیں اس کو. تو معلوم ہوا کہ لٹریچر کے علاوہ لوگ اس سے بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ سے. مثلاً پاکستان سے ایک عالم آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں مئی کا رسالہ انٹرنیٹ پڑھ چکا ہوں میں, جبکہ مئی کا رسالہ ابھی چھپا ہوا لوگوں پر پہنچا نہیں تھا. آج مئی کی 1 تاریخ ہے. انہوں نے کہا کہ میں انٹرنیٹ پر مئی کا رسالہ پڑھ کر آیا ہوں. تو انٹرنیٹ جو ہے اللہ کے فضل سے بہت زیادہ پھیلانے میں مددگار بن رہا ہے. پہلے زمانے میں کتاب کو چھاپیے, پھر بائی پوسٹ بھیجیے, اور پہنچتے پہنچتے کتنا ٹائم لگتا تھا. اب تو یار کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر دیجیے اور ساری دنیا میں ہر جگہ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. یعنی کوئی وداؤٹ اینی ڈیلے, ادھر تیار ہوا, ادھر آپ ڈاؤن لوڈ کر دیا آپ نے, ادھر سارے لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کے فضل سے یہ جو اپرچونیٹی ہے یہ پوری طرح ہمارے مشن کے بیک پر آ گئی ہے, کہ بیکنگ پر آ گئی ہے, اور بڑی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں. ایک پاکستان کے ایک اسکالر آئے تھے جو مشہور اسکالر وہاں کے ہیں, بہت ہی ویل نون اسکالر. تو ایک انٹرویو تھا
پاکستان کا ٹی وی آیا تھا وہاں پر, تو اس نے ہم دونوں کا وہ لیا, 2 کرسی بٹھایا انہوں نے, اور یکساں کوشچن کرتے تھے وہ, سملر کوشچن مجھ سے بھی اور ان سے بھی. بہت ہی تعجب مجھے ہوا کہ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ بالکل وہی رسالہ والی باتیں تھیں. ہمارے سب ساتھی جو وہاں گئے تھے وہ اس کے لیے وٹنس ہیں کہ جو باتیں رسالہ میں چھپتی ہیں, جو باتیں ہم یہاں سنڈے کو کہتے ہیں, جو باتیں ہماری کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں, اسی کو دہرا رہے تھے. میں سمجھتا تھا, ڈرا ہوا تھا میں کہ کہیں ہمارے ان کے درمیان کلیش نہ ہو جائے. یہ ایک ویل نون اسکالر تھے پاکستان کے, تو میں ڈرا ہوا تھا اس طرح کا جو انہوں نے کیا تھا کہ دونوں کو بٹھا کر کے انٹرویو ڈسکشن, تو میں ڈر تھا مجھے کہ کلیش نہ ہو جائے آپس میں ہمارا ان کا, کیونکہ ان کی سوچ کچھ ہوگی, میری سوچ کچھ ہوگی. تو معلوم ہوا کہ سارا لٹریچر پڑھے ہوئے ہیں وہ, انٹرنیٹ سے بھی اور بک کی شکل میں بھی وہ, اور بچتا ہوں کہ کم از کم 99% وہ اتفاق کر رہے تھے وہ ہماری باتوں سے. یہ ہے چینج. اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل کر کے بالکل اس تحریک کی موافقت میں کر دیا ہے. اس سے ہمیں ایک نیا حوصلہ ملتا ہے, اس سے ہمیں ایک نیا یعنی ایک نیا امید پیدا ہوتی ہے, نئی امید. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب سارے آثار بتا دیں قیامت قریب ہے. اب جو یہ نہ جانے کی قیامت قریب ہے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ بلائنڈ ہے, بلائنڈ. اس میں شک نہیں کہ قیامت قریب ہے. قرآن میں آپ پڑھیے دیکھیے, قرآن کے جو بار بار اس کے وارننگ دی گئی ہے, ان ساعات تکاد اخفیہا, قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی, قیامت آنے والی ہے, لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. تو وہ جو علامتیں ہیں, جو سائنس ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. تو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ دین جو ہے, اللہ کا جو دین ہے, جو میسج ہے, جو کسی پلان آف گاڈ جو ہے, اس کے بارے میں لوگ باخبر ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ تیز کر دیا ہے اس دعوتی سفر کو, بہت ہی اس کی اسپیڈ بڑھا دیا ہے. دعوتی سفر کی اسپیڈ بڑھا دیا ہے تاکہ تیزی سے وہ وقت آ جائے جب لوگ کی بے خبری لوگوں کی ٹوٹ جائے, لوگ جان لیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. تو ہمیں حالات چلائیں گے نہیں, حالات آسانی کے حالات لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کریں. ہمیں حالات کو پہچاننا ہوگا, ہمیں حالات کو سمجھنا ہوگا اور اس کو اویل کرنا ہوگا. حالات کو سمجھ کر پلاننگ کریں, اس کو اویل کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حالات لاؤڈ اسپیکر کی زبان میں اعلان کریں کہ دیکھو یہ موقع آ گیا, اس کو اویل کرو. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا اپنا کام ہے. اور وہاں پر یہ محسوس ہوا, یہاں دلی انڈیا میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جس کو بھی دیا جاتا تھا مثلا قرآن کا ٹرانسلیشن, ایسا لگتا تھا کہ وہ پہلے سے انتظار میں تھا کہ کوئی مجھے دے قرآن کا ترجمہ. پہلے جیسے کسی انتظار میں تھے. ایک فارسی کا شعر ہے کہ ہمہ آوان صحرا سر خود نہاد برکب با امید آنکھ کے روزے بشکار خواہی آمد. کا مطلب ہے کہ جنگل کے جتنے ہرن ہیں وہ اپنا سر ہاتھ پہ لیے ہوئے گھوم رہے ہیں کہ کون ہے جو ان کو شکار کرے. تو ایسا لگتا ہے کہ سارے انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ بتاؤ ہم کو, ہم خدا کے بندے بننا چاہتے ہیں,
بتاؤ ہم کو. جیسے رسول اللہ جب آئے تھے مکہ عرب میں تو وہاں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے سیکر تھے, سیکر. تو نبوت سے پہلے وہ پیدا ہوئے اور وہ کعبہ کے پاس آ کر کہتے تھے خدایا ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کیسے تیری عبادت کریں, ہم جانتے تو ہم ویسے ہی تیری عبادت کرتے. ان کو کتاب حنفا کہا جاتا, حنفا. اب ساری دنیا حنفا بن گئی ہے. وہاں تو کچھ حنفا تھے, کچھ, ساری دنیا حنفا بن گئی ہے, یہ سیکر بن گئی ہے, پوٹینشیل سیکر. کچھ لوگ ایکٹیو سیکر ہیں, کچھ پوٹینشیل سیکر ہیں. آپ کسی سے بات کیجیے, کسی سے بات کیجیے تو لگے کہ اندر سے وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے. کیونکہ دیکھیے یہ زمانہ تھا, یہ زمانہ ایسا تھا کہ آدمی نے ہر چیز کا تجربہ کر لیا. مادی راحت کا تجربہ کیا, راحت نہیں ملی. مشینوں کا تجربہ کیا, مشینوں سے ان کے پرابلم سالو نہیں ہوئے. بڑے بڑے سسٹم کا تجربہ کیا, ان کو سسٹم نے ان کو بہتر سماج نہیں دی کا تحفہ نہیں دیا. ہر چیز کا تجربہ کر چکا انسان اس زمانے میں, لیکن اس کا جو اس کے دل میں جو بسا ہوا تھا وہ اسے نہیں ملا. تو ہر آدمی اس تلاش میں ہے کہ کیا سچائی کوئی اور ہے, کوئی اور ورژن ہے سچائی کا. چاہے وہ کانشیسلی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اگر کانشیسلی جانتا ہو تو اس کو ایکٹیو سیکر ہے, وہ نہ جانتا ہو تو میرے کو پوٹینشیل سیکر ہے وہ. اب صرف ضرورت ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اس کو پہنچا دیں. تو لٹریچر کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے ایک تو ہے پہنچانا, اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ہر چیز انٹرنیٹ میں بھر دیں, ہر چیز ویب سائٹ پہ بھر دیں, ہر چیز کمپیوٹر میں بھر دیں. اور جہاں جہاں آدمی ہے, جہاں جہاں انسان ہے, وہاں خود ہی خود ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھتا رہے اور جانتا رہے. یہ وقت آ گیا ہے. کیسا عجیب ہے زمانہ. دلی میں بھی ہم کو اس کا احساس ہوتا تھا, لیکن دبئی میں جو کہ سنگم ہے ایسٹ ویسٹ کا, وہاں بہت زیادہ احساس کا ہو گیا. بظاہر تو دبئی ایک بہت ہی ڈیولپڈ کنٹری ہے, سب سے اونچی بلڈنگ وہاں پر ہے, وہاں ایک برج ہے, برج جو بہت ہی اونچا ہے, اس کو میں نے دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے اونچی عمارت, سب سے اونچی بلڈنگ یہی ہے. ہر طرف بہت ہی اچھا انفراسٹرکچر, بہترین سڑکیں, بہت اچھا انفراسٹرکچر, کمائی کے مواقع, لیکن اندر سے سب لوگ سیڈ, اندر سے غیر مطمئن, اندر سے ڈسسیٹسفائڈ. جب میں واپس آ رہا تھا تو میں ہوٹل سے باہر نکلا, گیٹ کے باہر, تو ہوٹل کے جو مینیجر تھے وہاں پر کار آئی تھی میرے لیے, وہ یعنی یو اے کے جو ایئر لائن ہے, ایئر لائن کی کار. اس پر ایک بہت ہی, وہاں کے ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے بہت ہی پڑھے لکھے, سب انگلش بولتے ہیں, پڑھے لکھے ڈرائیور, بہت ہی ویل ڈریسڈ. تو میں اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا, مینیجر کے سر پر ہاتھ. مینیجر نے ایسے سر جھکایا تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. تو وہ جو ڈرائیور تھا, یعنی وہ ایئر لائن کے کمپنی کا ڈرائیور جو تھا, وہ نکل کر آیا, وہ اس نے سر جھکا دیا کہ میں اس طرف ہاتھ رکھی. یہ ایک سنگل واقعہ نہیں تھا. یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بلیسنگ دینے والا ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی میں سچائی دینے والا ہو. ہر انسان. یعنی اس نے دیکھا کہ مینیجر کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے ایک سینئر آدمی, تو وہ خود نکل کر آیا کہ میرے سر پہ ہاتھ, نہ جان نہ پہچان, کچھ بھی نہیں,
وہ میرا نام بھی نہیں جانتا، وہ تو کمپنی کا ڈرائیور ہے بس. تو اس طرح کے بہت سے تجربات ہوئے. انڈیا میں بھی تجربات ہوتے رہتے ہیں ہم کو، وہاں بھی ہوئے. تو لگتا ہے کہ سارا انسان یا تو ایکٹیو سیکر ہے یا پوٹینشیل سیکر ہے. سارا انسان جو ہے اسی شعر کا مذاق ہے کہ ہمہ آہوان صحرا سر خود نہاد برکف بامید آنکھ کے روزے بشکار خایام. ایک عرب ملنے کے لیے آئے، وہ وہیں کے ایک ہیں دبئی کے عرب شیخ. تو وہ انگریزی بھی جانتے ہیں، ان کا بہت بڑا بزنس ہے، ان کا کافی بڑا بزنس ہے ان کا. تو باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑا بزنس ہے لیکن اندر سے سیڈ. ایسی باتیں پوچھتے تھے، ایسے سوالات کرتے تھے وہ، جیسے کہ کچھ اور انہیں چاہیے جو انہیں ملا ہوا نہیں ہے، اس کے سوا کچھ اور چاہیے جو انہیں ملا ہوا نہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ سچائی ہے، وہ خدا ہے، خدا کی بلیسنگ ہے، وہ جنت ہے. تو یہ صورتحال ہم کو، ہماری ٹیم کو یہ موقع دے رہی ہے کہ پورے یقین کے ساتھ گھسیں. مجھے وہاں پر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ میرے ساتھ 8 آدمی تھے وہاں پر، اور میری کوئی انسٹرکشن نہیں، میری طرف سے کچھ بھی نہیں، خود ہی خود وہاں ایکٹیو تھے وہ لوگ. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، دلی میں بیٹھا تھا، یہاں ہی بیٹھا ہوں کرسی پر، اور میرے ساتھی سب لوگ ہیں وہ اندھا دھند کام کر رہے. کوئی میں نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں. 8 آدمی جو میرے ساتھ تھے وہ اندھا دھند دعوتی کام میں رات دن مشغول رہتے تھے. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس مشن میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو وہ ایسا انتظار نہیں کرتے کوئی سے کہے کرنے کے لیے، اس کا انتظار نہیں کرتے. وہ خود ہی خود اپنے جذبے کے تحت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جنت چاہیے، ہم کو خدا کی بلیسنگ چاہیے. ان کو یقین ہے کہ آخرت میں ایک دن پیش ہونا ہے انہیں. اس دن چاہتے ہیں کہ اللہ اعلان کرے کہ یہ وہ بندے ہیں میرے جنہوں نے میرے دین کو پھیلایا. اس کے ساتھ کیا انسینٹیو ہو سکتا ہے؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسی طرح سے اس کام میں سرگرم رکھے اور ہم کو آخرت میں اپنی سب سے بڑی بلیسنگ عطا فرمائے، یعنی جنت. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.